للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. قال اللہ تبارک وتعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید وبشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون اولئک علیہم صلوات من ربهم ورحمہ واولئک هم المهتدون. صدق اللہ تعالی وصدق رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. محترم و مکرم ایمان والے بھائیوں اور بہنوں، کلام پاک کی جس آیت کی آپ کے سامنے تلاوت کی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں ارشاد فرماتے ہیں وبشر الصابرین، صبر کرنے والوں کو آپ خوشخبری سنا دیجیے. الذین اذا اصابتهم مصیبہ، جب ان کو کوئی تکلیف اور پریشانی پہنچتی ہے، قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، تو ان کی زبان سے یہ کلمات نکلتے ہیں انا للہ، ہم سب اللہ ہی کے لیے ہے، وانا الیہ راجعون، اور ہم سب کو اسی کی طرف لوٹنا ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پاک کلام میں اس موقع پر ذکر فرمایا. اس سے پہلے والی آیت میں ہے کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں شہید ہوتے ہیں ان کو مردہ مت سمجھو. یہ صحابہ کرام جوان بھی اللہ کی راہ میں شہید ہوتے تھے، بڑی عمر کے بھی اللہ کی راہ میں شہید ہوتے تھے، شادی والے بھی شہید ہوتے تھے اور بغیر شادی والے بھی شہید ہوتے تھے. اللہ پاک نے ان تمام ایمان والے صحابہ کرام کے متعلق فرمایا کہ ان کے رشتہ داروں کو جانے والا تو دنیا سے جا چکا ہے. اللہ پاک نے صاف ارشاد فرمایا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، دنیا میں تو موت کا اپنا ایک وقت مقرر ہے. اذا جاء اجلهم لا يستأخرون عنه ساعة ولا يستقدمون، نہ ایک گھڑی وہ آگے رہ سکتا ہے نہ ایک گھڑی پیچھے رہ سکتا ہے. مکمل جو وقت اللہ پاک کی طرف سے طے ہے ہم میں سے کسی کو معلوم نہیں ہے. اس لیے جب کوئی جوانی میں انتقال کرتا ہے تو ہماری زبانوں سے نکلتا ہے کہ جوانی میں انتقال، وہ اتنی ہی زندگی اتنا ہی وقت اللہ پاک کی طرف سے لے کر آیا ہے. اور جو کچھ بیماری یا حادثات ہوتے ہیں اور اس میں آدمی دنیا سے رخصت ہوتا ہے، لوگ اس موقع پر کہتے ہیں فلانی دوائی کرتے، فلانی جگہ جاتے، فلانے سے ملتے. اگر اور مگر، حدیث شریف میں فرمایا کہ یہ اگر اور مگر کا جو دروازہ ہے یہ تفتح عمل الشیطان. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث شریف میں فرمایا اگر مگر مت کرو، اس لیے کہ یہ شیطان کا دروازہ کھولتا ہے. آدمی اللہ پاک کی ذات عالی پر یقین اور بھروسہ کرے کہ اس کی طرف سے موت کا جو وقت مقرر ہے وہ ہم میں سے ہر ایک کے پاس آنے والا ہے. کوئی آگے پیچھے نہیں کر سکتا، آگے پیچھے ہو نہیں سکتا. تو جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک تعالیٰ نے صحابہ کرام کو بشارت سنانے کے لیے ان آیات میں اللہ پاک نے فرمایا وبشر الصابرین، ان صبر کرنے والے بندوں کو بشارت دیجیے. اللہ پاک کی طرف سے ان کو اسی وقت اور اسی موقع پر اسی تکلیف اور پریشانی میں دنیا سے لینا تھا. اللہ پاک کے محبوب بندے ہوتے ہیں. اللہ تبارک تعالیٰ ان کی اداؤں کو اور ان کی ایسی نقلوں کو اللہ تبارک تعالیٰ قائم اور دائم رکھتے ہیں کہ ہمارے اپنے بندے ہیں، ان کے ساتھ ہمارا ناز کا انداز ہوتا ہے. کیسے ان بندوں کو اپنے پاس لینا، کن کن کیفیتوں کے ساتھ لینا، یہ سب اللہ تبارک تعالیٰ کی اپنے بندوں سے محبت اور تعلق کی بنیاد پر. انبیاء کرام علیہ السلام کے واقعات اللہ پاک نے ہمیں بتلائے. حضرت ایوب علیہ السلام اذ نادى ربه انی مسنی الضر، حضرت ایوب علیہ السلام نے فرمایا، اللہ پاک نے امتحان لیا. شیطان نے کہا کہ ایوب علیہ السلام آپ کی عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ آپ نے ان کو مال سے نوازا، اولاد سے نوازا،
آپ نے ان کو اور دوسری دولت سے نوازا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے امتحان لیا، اولاد بھی دنیا سے رخصت ہو گئی، مال بھی چلا گیا، دوست اور برادروں نے بھی آپ کو چھوڑ دیا، سب کچھ سوائے ایک بیوی کے جو آپ کے ساتھ رہی، باقی سب نے چھوڑ دیا ساتھ۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کو اس امتحان میں بیماری میں اللہ پاک کی طرف سے آزمایا گیا۔ آپ نے دعا فرمائی، انی مسنی الضر، مجھے تکلیف پہنچی ہے۔ دوسری جگہ پر فرمایا، شیطان نے میرے اوپر غلط قسم کے اثرات ڈالے، شیطان نے میرے اوپر مسنی الشیطان بنصب، تکلیف اور پریشانی کی نسبت اللہ پاک کی ذات عالی کی طرف نہیں کی جاتی ہے، اپنی طرف یا شیطان کی طرف کی جاتی ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ دونوں کا قرآن نے ذکر کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خادم حضرت یوشع بن نون علیہ السلام، جو آپ کے بعد نبی بھی ہوئے، ایک جگہ مچھلی جو ان کے ساتھ تھی اور جہاں وہ گم ہونے والی تھی، اس مچھلی کے متعلق موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ اس مچھلی کو ہمیں یاد دلانا، لیکن حضرت خضر علیہ السلام بھول گئے۔ قرآن کریم میں اللہ پاک نے ذکر فرمایا، وما انسانی الشیء، مجھے بلا دیا شیطان نے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا قرآن کریم نے ہمیں بتلائی، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں بیمار ہوتا ہوں تو اللہ پاک مجھے شفا دیتے ہیں۔ یہ نہیں فرمایا کہ جب اللہ مجھے بیماری دیتے ہیں تو اللہ شفا دیتے ہیں۔ بیماری میری اپنی طبیعت سے، کھانے پینے کی چیزوں میں کہیں کچھ گڑبڑ ہو گئی، ہاضمے کی گڑبڑ، یا اور بھی بدن کے بہت سارے اجزاء ہے جو کچھ اپنا کام کرنے، اس میں کہیں نہ کہیں کوئی گڑبڑ ہوئی، یہ اللہ پاک نے ہمیں فرمایا۔ اس لیے یہ ہمارے اوپر جو آنے والی تکلیف اور مصیبت ہے، یقیناً بہت بڑی مصیبت ہے۔ گھر والوں کے لیے اچانک چلے جانا، چھوٹے معصوم بچے، اہلیہ محترمہ، ماں باپ، بھائی بہن، گھر کے رشتے دار، احباب، دوست وغیرہ، سب کے لیے یہ مسئلہ ہے۔ اللہ پاک نے کیا فرما دیا، وبشر الصابرین، آپ ان لوگوں کو، صبر کرنے والوں کو بشارت دیجیے۔ حدیث شریف میں ہے، ایک عورت کے بچے کا انتقال ہو گیا، وہ بہت رو رہی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہاں سے گزر ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی صبر کیجیے۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پہچانتی تھی، اس نے کچھ کلمات کہے کہ آپ کو کیا معلوم میرے اوپر کیا مصیبت آئی۔ خیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے تشریف لے گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد کسی نے اس عورت کو بتلایا کہ تمہیں معلوم ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے پاس سے گزرے اور آپ نے یہ فرمایا اور تم نے یہ جواب دیا۔ وہ عورت پریشان ہو گئی، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور حاضر ہو کر اپنی ندامت اور شرمندگی کا اظہار کرنے لگی۔ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الصبر عند الصدمۃ الاولی، کہ صبر تو جب پہلی مرتبہ مصیبت آتی ہے اس وقت آدمی جو صبر کر لیتا ہے، برداشت کر لیتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصبر عند الصدمۃ الاولی۔ اس لیے اس حدیث شریف کی بنیاد پر ہمارے لیے بھی یہ غم تازہ ہے، ابھی ہی ہمیں صبر کرنا ہے، اور آہستہ آہستہ اللہ تبارک تعالیٰ اس صبر کی برکت سے پریشانیوں کو اللہ پاک ختم فرمائیں گے، ذہنی تکلیفوں کو، کلفتوں کو اللہ تبارک تعالیٰ دور فرما دیں گے۔ حدیث شریف میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عجبا لامر المؤمن، مؤمن کا معاملہ بہت عجیب ہے، اگر اسے کوئی تکلیف پہنچتی ہے اور وہ اس کے اوپر صبر کرتا ہے تب بھی وہ اس کے لیے خیر ہے، اور اگر اس کو کوئی راحت پہنچتی ہے اور اس پر شکر ادا کرتا ہے اس میں بھی اس کے لیے خیر ہے۔ حدیث شریف میں فرمایا وَلَيْسَ ذَلِكَ إِلَّا لِلْمُؤْمِنِ، یہ چیز مومن کو ہی اللہ پاک نے دی ہے، ایمان والے کے علاوہ اوروں کو اس طرح کی چیزوں سے تسلیاں نہیں ملتی ہے، ان کو اس طریقے کی اللہ پاک کی طرف سے نعمتیں نہیں ملتی۔ تو یہ اللہ پاک کی طرف سے اپنے نیک اور صالح بندوں کے سلسلے کی جو آزمائش ہوتی ہے، حضرت ایوب علیہ السلام پر وہ آزمائش آئی اور آپ نے صبر سے کام لیا۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ قصہ نقل کرتے ہیں کہ دو آدمی حضرت ایوب علیہ السلام کے پاس رہتے تھے، انہوں نے حضرت ایوب علیہ السلام کا ساتھ چھوڑ دیا بیماری کے دنوں میں،
اور آپس میں ایک دوسرے کو کہنے لگا کہ حضرت ایوب علیہ السلام نے کوئی بہت بڑا گناہ کیا ہے، اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو اتنے سال تک اس بیماری اور تکلیف میں رکھا۔ دوسرے ساتھی نے آ کر حضرت ایوب علیہ السلام سے ذکر کیا کہ میرے ساتھی نے آپ کے متعلق یہ کہا۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے فرمایا کہ گناہ تو بہت دور کی چیز رہی، جب دو آدمی کسی کام کے لیے آپس میں ایک دوسرے سے معاہدہ کرتے ہیں، بات چیت کرتے ہیں، اور اس وقت اللہ پاک کی قسم کھاتے ہیں کہ اللہ کی قسم کھا کر میں کہتا ہوں کہ یہ کام میں کروں گا، یہ نہیں کروں گا، میں اس کی طرف سے بھی کفارہ دے دیتا ہوں کہ اللہ کا نام اس نے لیا، شاید وہ اس قسم کو اپنے وعدے کو پورا نہ کر سکے اور اللہ کے نام کی بے عزتی نہ ہو، تو اس بنیاد پر میں پہلے سے ہی اللہ کی راہ میں صدقہ دے دیتا ہوں۔ یہ حضرت ایوب علیہ السلام ہے، اتنی نیکی پرہیزگاری والے۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ ہم نے حضرت ایوب علیہ السلام کی تکلیف کو دور فرما دیا، اور ہم نے ان کو جو اولاد انتقال کر گئی تھی اللہ پاک نے ان کو بھی زندہ کیا۔ وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِّنْ عِندِنَا۔ یہ اللہ پاک کی رحمت ہوتی ہے، اللہ پاک کی طرف سے اس طریقے سے آزمائشیں ہوتی ہے، ہم ان چیزوں کو نہیں سمجھ پاتے۔ کسی بندے کا اللہ پاک کے یہاں کتنا بڑا مقام ہوتا ہے کسی کو پتہ نہیں ہوتا ہے۔ اللہ پاک کے محبوب بندے ہوتے ہیں، اللہ پاک ان کو اپنے پاس اس دار دنیا کے زمینوں سے نجات دلا کر اللہ پاک اپنے یہاں راحت اور سکون کی جگہوں میں ان کو بلا لیتے ہیں۔ ہم لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا ہے، لیکن انسان کا علم کیا ہے؟ اللہ پاک نے اپنے پاک کلام میں فرمایا وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا۔ لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال پوچھا روح کے متعلق کہ روح کیا ہے، اس کا مادہ کیا ہے، جسم میں وہ کہاں پر ہے۔ یہ سارے سوالات یہودیوں کے کہنے پر مکہ کے مشرکین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیے۔ اللہ پاک نے اس کے جواب میں فرمایا قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي۔ آپ فرما دیجیے کہ روح جو ہوتی ہے یہ اللہ پاک کا معاملہ ہے، یعنی انسانی سمجھ سے باہر کی چیز ہے، اور فوراً آیت میں فرمایا وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا۔ آج بھی ہم جانتے ہیں سائنس نے اتنی ترقی کی، میڈیکل لائن نے اتنی ترقی کی، لیکن کوئی سائنٹسٹ یہ نہیں بتا سکتا کہ روح جسم میں کہاں ہے۔ اللہ پاک نے اس کو کس سے بنایا ہے، یہ نکلتی ہے تو کس طریقے سے نکلتی ہے، انسانی جسم سے وہ کیا چیز نکلتی ہے کہ انسان زندگی سے موت کی طرف چلا جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے نیک اور صالح بندوں کے متعلق خوشخبریاں سنائی۔ سورہ فجر کی آخری آیتوں میں اللہ پاک نے فرمایا یا ایتھا النفس المطمئنہ، یہ وہ نفس جس نے اللہ کی عبادتیں کی، ذکر کیا، تلاوت کی، اور مولانا کے متعلق جیسے ان کے ساتھیوں نے، دوستوں نے، رشتہ داروں نے جو بتلایا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو دین کے لیے قبول کر لیا، کہیں تلاوت کر رہے ہیں، کہیں تفسیر کر رہے ہیں، کہیں قرآن اور حدیث کا درس، اور کہیں زبان کے اوپر اللہ کی حمد و ثنا بیان ہو رہی ہے، یہ ایسی پاکیزہ زندگی اللہ تبارک تعالیٰ کسی کو عنایت فرمائے۔ ہم لوگوں کے اعتبار سے تو یہ دنیا سے گئے، ہم اس کو دیکھ رہے ہیں، لیکن ان کے لیے تو اللہ پاک کی طرف سے بلاوا آیا اور خوشخبری فرشتے سنا رہے ہیں یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے پاکیزہ نفس، دنیا میں جس نے اچھے اعمال کر کے اپنے نفس کو مزکا اور مصفا، پاک اور صاف کر دیا، اب یہ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں ہمارے پاس آؤ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک۔ حدیث شریف میں ہے ارجعی الی روح و ریحان، جنت کے باغیچے اور اللہ پاک کی طرف سے عمدہ نعمتوں کی طرف آؤ۔ ہمیں امید ہے کہ ہمارے دوست مولانا نام بھی ساجد، سجدہ کرنے والے اللہ کے یہ بندے، اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو اپنے پاس بلایا تو انشاءاللہ یہی کہا ہوگا ارجعی الی ربک۔ بھائیوں اور بہنوں، اللہ پاک نے فرمایا ارجعی الی ربک۔ عربی زبان میں رجوع کا معنی جس جگہ سے آدمی گیا ہو وہاں واپس آنا، جیسے ہم سفر میں گئے ہیں اور سفر سے اپنے گھر واپس آئیں، عربی میں اس کو بولتے ہیں رجوع ہونا، انگلش میں بولتے ہیں ریٹرن ہونا۔ تو جیسے ریٹرن ہونا ہے، اللہ پاک اس روح کو کہہ رہے ہیں ارجعی الی ربک، اس لیے کہ ہماری روح کا مرکز تو جنت ہے، اعلیٰ علیین ہے مومنین کی روح کی جگہ، تو وہاں سے نکلی تھی اور اللہ پاک فرماتے ہیں اسی جگہ واپس آ۔ قصہ ہم سن چکے ہیں، صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر آتے ہیں، بچہ بیمار ہے، دنیا سے رخصت ہو چکا ہے، انتقال کر گیا ہے،
شوہر بیوی سے پوچھتے ہیں بچے کی حالت کیا ہے؟ بیوی نے کہا پہلی حالت سے اچھی حالت میں. شوہر سمجھے کہ طبیعت اچھی ہوئی. پھر اس کے بعد صبح میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ واقعہ پیش کرتے ہیں کہ اس طرح ہوا کہ بیوی نے اپنے شوہر کو یہ کہا تھا، وہ یہی سمجھے تھے. اس کے بعد بیوی نے سمجھایا کہ اگر کسی کی امانت ہمارے پاس ہو، وقت آ گیا ہو وہ امانت واپس لے لے، تو آیا اس کی امانت لینے کا اس کو حق نہیں ہے؟ شوہر نے کہا یقیناً حق ہے. فرمایا ہمارا بچہ بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے پاس بلا لیا. تو یہ ارجعی الی ربی، اللہ پاک نے اپنے پاس بلا لیا ہے. اتنی ہی مدت دنیا کی تکلیف اور پریشانی میں ان کو رہنا ہوگا اور ہمیشہ کی نعمتوں میں اللہ پاک کی طرف جانا ہے. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو اپنے پاس بلا لیا. ارجعی الی ربی. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا انتقال ہوا، صحابی ہے. ان کے کفن کا انتظام کیا گیا. ایک پرندہ نکلا اور زور سے وہ آیت پڑھ رہا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک. یہ پوری آیت پڑھ رہا ہے. لوگ دیکھنے گئے تو اسی نعش کے اندر، اسی کفن کے اندر وہ گم ہو گیا، پتہ ہی نہیں چلا. حضرات مفسرین نے اس کی تفسیر کی کہ یہ آپ کی روح ہی تھی اور یہ اللہ پاک کی طرف سے پیغام مل رہا تھا یا ایتھا النفس المطمئنہ. تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کو یہ بشارت ملی، اللہ پاک نے، اس کے ذات عالی میں کوئی کمی نہیں ہے. وہ اپنے نیک اور صالح بندے عبداللہ ابن عباس کو اگر یہ کر سکتے ہیں تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے دوسرے بندوں کے لیے بھی آیت کریمہ میں عموم فرمایا ہے. کس کس بندے کو اللہ تبارک تعالیٰ کس طریقے سے نوازے وہی جانتے. اللہ پاک نے فرمایا ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. اللہ ہم سے راضی اور ہم اللہ سے راضی. یہ بہت بڑا انعام اللہ پاک کی طرف سے ہوتا ہے. یہی موقع ہے ہمارے لیے اللہ پاک سے راضی ہونے کا کہ آپ کے فیصلے پر ہم راضی ہیں. رضیت باللہ ربا، یہ بار بار ہم پڑھتے ہیں کہ میں اپنے اللہ سے راضی ہو گیا بطور رب کے. وہ میری پرورش کر رہا ہے، مجھے بچپن سے لے کر جوانی میں رکھا. جب وہ چاہے، جس طریقے سے مجھے چاہے میری تربیت وہ کرے. اگر وہ دنیا سے اپنے کسی بندے کو اٹھا بھی رہا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں فرمایا ہم زبان سے یہی کہیں رضیت باللہ ربا، میں اپنے اللہ سے رب ہونے کے اعتبار سے راضی ہوں. اس نے جو فیصلہ کیا ہے، خاص کر کے ان کی اہلیہ محترمہ اور بچے، اللہ تبارک تعالیٰ ان سب کا کفیل ہو جائے. اللہ تبارک تعالیٰ غیب سے ان کا تکفل فرمائے. ان کے لیے جو وقت ہے اللہ سے راضی ہو جائے. میں اپنے اللہ کی، میں اپنے رب کے فیصلے کے اوپر راضی ہوں. یہ جملے حضرت شاہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سے راضی ہے، اس کی کیا علامت، اس کی کیا پہچان؟ آپ نے فرمایا بہت آسان. جب تمہارے ساتھ اللہ پاک کی طرف سے کوئی تکلیف اور پریشانی اور مصیبت کا معاملہ ہو یا راحت اور خوشی کا معاملہ ہو، اس وقت تمہارا اللہ پاک سے کیا تعلق ہے، یہ دلیل ہے تمہارے اللہ تبارک تعالیٰ سے راضی ہونے کی، یعنی اللہ کے تم سے راضی ہونے کی کہ اپنے فیصلوں پر وہ تمہیں راضی کر دے. تو ہم اگر اللہ کے فیصلوں پر راضی ہے، یہ دلیل ہے کہ اللہ ہم سے راضی ہے کہ اپنے فیصلوں پر بھی ہمیں اللہ پاک سکون دے رہے ہیں، طمانینت دے رہے ہیں. آنکھوں سے آنسو کا بہنا یہ منع نہیں فرمایا حدیث شریف میں، اختیاری طور پر آ جائے اس سے منع نہیں فرمایا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہاتھ میں ہے. حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے، اس کی سانسیں چل رہی آخری اور اللہ کے رسول کی گود میں وہ انتقال فرمائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے. ایک صحابی کھڑے تھے، انہوں نے کہا اللہ کے نبی یہ کیا ہو رہا ہے؟ اللہ کا فیصلہ ہے اور آپ کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان للہ ما اعطى وله ما اخذ، جو ہے وہ اللہ ہی کا دیا ہوا ہے. ان للہ ما اعطى، جو اس نے دیا وہ اللہ ہی کا ہے. وله ما اخذ، اور جو چیز اس نے ہم سے لی وہ بھی اسی کی تھی. وكل شيء عنده بأجل مسمى، اور ہر چیز اللہ تبارک تعالیٰ کے یہاں ایک مقررہ وقت پر ہے اور ہم اپنے اللہ کے فیصلوں پر راضی ہے. اور حضور نے فرمایا آنکھیں اگر آنسو بہاتی ہے لیکن قلب ہمارا مطمئن ہے، تو اگر آنسو بہ جائے اس کے نفی نہیں، لیکن قصد اور ارادے سے ان چیزوں کو یاد کر کے بار بار آدمی غم میں مبتلا ہو، یہ پریشانی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس طریقے سے
اللہ کی چیز تھی، اللہ نے اپنے پاس لے لی، اللہ ہی ان کی بہتری کو جانتے ہیں۔ آگے اخیر میں فرمایا فادخلی فی جنت فادخلی فی عبادی وادخلی جنت، میرے نیک اور سارے بندوں میں داخل ہو جاؤ۔ معلوم ہوا کہ اس آیت نے بتلایا اللہ کے نیک بندوں کی صحبت میں رہیں گے تو اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ وہاں بھی پہنچنا، اور اللہ پاک نے آگے فرمایا میری جنت بعد میں ملے گی، دنیا میں میرے نیک اور سارے بندوں کے ساتھ رہو تو وہاں جنت ملے گی۔ یہ قرآن اور حدیث نے ہمیں بہت زیادہ تسلی دی ہے۔ ایسا دین دنیا میں کہیں نہیں ہے۔ بڑے بڑے دین کے دعوے لوگ کر رہے ہیں، لیکن زندگی کے ہر مسئلے میں، ہر پریشانی اور تکلیف میں یا ہر خوشی کے موقع پر اگر ہمیں صحیح رہنمائی ملتی ہے تو یہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے اس دین میں ہی ملتی ہے۔ خوشی کے بھی اللہ پاک نے ہمیں اوقات جب دیے اس وقت کیسے کرنا ہے وہ بھی بتلایا، تو غمی اور پریشانی ہوتی ہے اس موقع پر بھی ہمیں کیا کرنا ہے یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں اپنی مرضیات پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے، اپنے فیصلوں پر راضی رہنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور مرحوم جس طریقے سے نیکی تقویٰ اور صلاح کے ساتھ دنیا کی زندگی گزار کر گئے، اللہ تبارک تعالیٰ ہم کو نیکی اور تقویٰ والی اسی لائن کے اوپر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ سب سے بڑا مسئلہ ہے ایمان کے اوپر دنیا سے رخصت ہونا۔ اللہ پاک ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ دنیا سے جانے والے گئے، ان کے پسماندگان کو، رشتہ داروں کو اللہ تبارک تعالیٰ صبر جمیل عطا فرمائے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کروٹ کروٹ مرحوم کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا